अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज हम जमात दहम की उर्दू किताब की सबक नंबर 1 की मश्क को हल करेंगे। सफ़ा नंबर 12 पे हमारे पास सबसे पहले एक हेडिंग बनी हुई है पढ़ना। दर्ज या निसर पारे को फ़हम के साथ पढ़कर सवालात के जवाबात दें। हमारे पास एक इबारत दी हुई है, हमने इस इबारत में से नीचे दिए गए सवालात के जवाबात तलाश करने हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है, जब फसल का नया मेवा आप वसल्लम की खिदमत में पेश होता तो उस वक्त आप वसल्लम का मामूल क्या था। तो इसका जवाब पहली लाइन में लिखा हुआ है, जब फसल का नया मेवा कोई खिदमत अक़दस में पेश करता तो हाज़रीन में जो सबसे ज़्यादा कम उम्र बच्चे को अनायत फरमाते। यहाँ तक हमारे पास जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है, बदवी की बात पर आप सल्लम ने क्या जवाब दिया। तो इसका जवाब तीसरी लाइन में लिखा हुआ है कि आप सल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अगर तुम्हारे दिल से मोहब्बत को छीन ले तो मैं क्या करूं। यहाँ तक सवाल नंबर 2 का जवाब हो गया। तीसरा सवाल लिखा हुआ है, जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान करता वाक़या अपने अल्फाज में लिखें। हमारे पास ये ऊपर लिखा हुआ है, अब इन्हीं 3 लाइन्स को आप लोग अपनी वर्डिंग में तब्दील करके लिखेंगे। जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु थे, सहाबी थे। वो अपने बचपन का वाक़या बयान करते हैं कि एक दफ़ा मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी। नमाज से फ़ारिग होकर आप वसल्लम अपने घर की तरफ चले। मैं भी साथ हो लिया कि उधर से चंद और लड़के निकल आए। आप वसल्लम ने सबको प्यार किया और मुझे भी प्यार किया। चौथा जवाब हमारे पास सवाल लिखा हुआ है कि शिबली नुमानी की लिखी गई इस इबारत का मकसद क्या हो सकता है। शिबली नुमानी ने इस इबारत में आप सल्लम के बच्चों से मोहब्बत, शफ़क़त और रहम दिली के पहलू को उजागर किया है ताकि आप सल्लम की सीरत तैयबा का ये अहम पहलू नुमाया हो और क़ारीन को बच्चों के साथ नरमी और मोहब्बत का दर्स मिले। क़ारीन कौन होते हैं? पढ़ने वाले। जैसे ये इबारत लिखी हुई है ना, अब अगर हम ये पढ़ रहे हैं इबारत को तो हम इस वक्त क्या हैं? क़ारीन हैं। क़ारीन मतलब पढ़ने वालों को बच्चों के साथ नरमी और मोहब्बत का दर्स मिले। यह मकसद था शिबली नुमानी का इस इबारत को लिखने का। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है तकनीक और असलूब। अब हमारे पास असलूब क्या होता है, असलूब और तकनीक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपके पास फर्स्ट 4 लाइन्स में लिखी हुई है कि किसी भी अदबी तहरीर को बयान करने के लिए तहरीरी तौर पर अल्फाज की ज़रूरत होती है। इसीलिए किसी भी मौजू के हवाले से मुनासिब अल्फाज और मुनासिब जगहों पर इस्तेमाल असलूब कहलाता है। गोया एक मुसन्निफ़ के जहन या ख़्याल में जो कुछ होता है वो जिस अंदाज से उसे तहरीरी सूरत देता है उसे असलूब का नाम दिया जाता है। असलूब में ना सिर्फ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है जो मौजू के शयान शान हो, बल्कि उनकी तफ़हीम, वज़ाहत व बलागत, तशरी, आहंग को भी पेश नज़र रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि असलूब क्या है हमारा? मुनासिब अल्फाज को मुनासिब जगहों पर इस्तेमाल करना और जो मुसन्निफ़ के जहन में ख़यालात वग़ैरह आते हैं उन्हें एक तहरीरी सूरत देना, तहरीरी हालत में लिखना भी असलूब कहलाता है। असलूब जो है हमारे पास, असलूब या तकनीक की तश्कील में बिलअमूम 3 अनासिर को अहमियत दी जाती है। लिखा हुआ है, मुसन्निफ़ की अनफरादी खसूसियत, आम इंसानी रवैया, ख़याल और ज़ुबान की खसूसियात। इन तीनों की बना पर हमारे पास असलूब या फिर तकनीक जो है वो तश्कील पाता है। तो इस टॉपिक में से हम लोगों को असलूब या तकनीक की डेफिनेशन करनी है। 4 लाइन्स पे लिखी हुई है और 3 कौन से अहम अनासिर हैं जिनसे असलूब जो है वो तश्कील पाता है, उन 3 अनासिर को भी याद करना है। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास दिया हुआ है, सवाल को फ़हम के साथ पढ़कर मुतलका सवालात बराह रास्त बिलवास्ता कसीर अल हजत के दुरुस्त जवाबात दें। सवाल करना और लोगों के सामने हाथ फैलाना रवा है सिर्फ 3 शख्सों को, जो खुद खाओ वो इनको खिलाओ, जो खुद पहनो वो इन्हें पहनाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान किसके लिए था? ग़ुलामों के लिए। साह किसको मापने का एक पैमाना था? गले को। कुरैश अपने फ़ख्र व इम्तियाज़ के लिए क़याम करते थे मुज़दलिफ़ा में। तमाम सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम मदीना के चारों तरफ खंदकें खोद रहे थे
غزوہ احزاب کے موقع پر۔ سبق کے آخری حصے سے واضح ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت زیادہ فرماتے محبت و شفقت۔ اب نیچے ہمارے پاس ایک سوال لکھا ہوا ہے کہ درج ذیل عبارت میں الفاظ کے درست املا کا خیال رکھتے ہوئے تحریری کام پر نثر ثانی اور ادارات پروف ریڈنگ کریں۔ مطلب جو ہمارے پاس عبارت دی گئی ہے اس میں بہت زیادہ املا کی غلطیاں ہیں، ہمیں ان املا کی غلطیوں کو درست کرنا ہے۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے احمد ندیم قاسمی۔ اب یہاں پہ کاف جو ہے وہ نقطوں والا آئے گا، نہ کہ کش والا۔ کہ افسانوں غلط لکھا ہوا ہے، اسے صحیح لکھیں گے۔ افسانوں میں ہمیں صحیح کر کے لکھنا ہے۔ پنجاب کے دیہات غلط ہے، اسے صحیح کرنا ہے۔ پنجاب کی ثقافت آئے گا یہاں پہ کہ مختلف رنگ اور دیہی زندگی کے۔ اب یہاں پہ مسائل میں سواد ڈالا ہوا ہے جبکہ مسائل میں سین آتا ہے۔ مسائل کا آئینہ، دکھائی بھی یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ وہ چونکہ، اب یہاں پہ کہ غلط لکھا ہوا ہے، نقطوں والا کاف لگا ہوا ہے جبکہ یہاں پہ کش آتا ہے۔ وہ چونکہ ترقی، اب یہاں پہ ترقی بھی غلط لکھا ہوا تھا، ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے۔ اب یہاں پہ وابستہ بھی غلط لکھا ہوا ہے، اسے بھی ہم لوگوں نے صحیح کر کے لکھنا ہے۔ اس لیے اپنے افسانوں کو صحیح کرنا ہے۔ میں انہوں نے، اب یہاں پہ طبقاتی لکھا ہوا ہے جبکہ یہاں پہ طبقائی ہے، توئیں بے کاف الف کا حمزہ چھوٹی ای، طبقائی مسائل کو بھی پیش کیا۔ ان افسانوں میں جہاں غلط لکھا ہوا ہے اسے صحیح کیا۔ جہاں ایک طرف ہمیں غربت اور محرومی کا شکار کردار دکھائی دیتے ہیں، وہاں دوسری طرف اعلیٰ کردار اور روایات کے حامل کردار بھی نظر آتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اگلا ٹاپک ہے قواعد زبان شناسی۔ واحد جمع مکسر، جمع سالم اور جمع الجمع۔ وہ لفظ جو فقط ایک شخص، شے یا جگہ کے لیے استعمال ہو واحد کہلاتا ہے۔ مثلاً عصر، کتاب، آم وغیرہ واحد کہلاتے ہیں۔ مطلب وہ چیز جو کسی ایک کو ظاہر کرے اس کے لیے ہم لوگ کون سی اصطلاح استعمال کرتے ہیں؟ واحد کی۔ وہ لفظ جو ایک سے زیادہ اشخاص، اشیاء یا جگہوں کے لیے استعمال ہوں جمع کہلاتا ہے، کہ واحد ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے اور زیادہ چیزوں کے لیے ہم لوگ جمع کو استعمال کرتے ہیں۔ اب جمع کی صورتیں، جمع کی درج ذیل صورتیں ہیں: جمع مکسر، جمع سالم، تثنیہ، جمع الجمع۔ جمع مکسر کیا ہوتا ہے؟ واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کی صورت بالکل بدل جائے تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں تصویر ہے نا، جب یہ ہمارے پاس واحد ہے کیونکہ یہ ایک چیز کو ظاہر کر رہا ہے، ایک تصویر ہے، تصویر سے جب ہم نے اس کی جمع بنائی ہے تصاویر، تو ہمارے پاس یہ جو واحد کی صورت تھی وہ بالکل کیا ہوئی ہے؟ بدل گئی ہے۔ جیسے اکبر سے اکابر، اب ہمارے پاس جو اکبر کی صورت تھی وہ کیا ہو گئی ہے؟ بالکل تبدیل ہو گئی ہے۔ اگر واحد کی صورت جمع بناتے وقت بالکل تبدیل ہو جائے تو وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے؟ جمع مکسر۔ جمع سالم، واحد سے جمع بناتے وقت واحد کے حروف میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو تو اسے جمع سالم کہیں گے۔ مثلاً ماہر سے ماہرین، اب ہم نے واحد سے جمع بنایا ہے لیکن جو واحد کی صورت تھی ماہر، وہ ویسے کا ویسا ہی ہمارے پاس جمع میں بھی موجود ہے۔ مطلب جمع بناتے وقت ماہر کی صورت جو ہے وہ کسی قسم کی اس میں بھی تبدیلی نہیں آئی، تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جمع سالم وہ ہوتا ہے جس میں جمع بناتے وقت واحد کی صورت بالکل بھی تبدیل نہ ہو، جیسے مجاہد سے مجاہدین۔ تھرڈ ون ہے تثنیہ۔ عربی زبان میں دو چیزوں کے لیے جمع کی ایک الگ صورت استعمال کی جاتی ہے، اسے تثنیہ کہتے ہیں۔ مطلب جب ہمیں کسی بھی دو چیزوں کی جوڑی کو شو کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ اصطلاح تثنیہ کی۔ جیسے والد سے والدین، اب والد ہمارے پاس کیا ہے؟ خالی ایک ہے نا، لیکن جب ہم اس کی جمع بنا رہے ہیں والدین، اب والدین میں دو آ جاتے ہیں۔ عید ایک کو کہیں گے اور عیدین دونوں عیدوں کو کہیں گے،
تو دو کی اصطلاح کو ظاہر کرنے کے لیے ہم لوگ تثنیہ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ جمع الجمع، کسی واحد سے جمع کی جمع کو جمع الجمع کہتے ہیں۔ مثلا خبر سے اخبار، اخبار سے اخبارات، کہ ہم پہلے واحد کی جمع بنائیں اور پھر اس جمع کی بھی آگے سے جمع بنائیں تو اسے ہم لوگ جمع الجمع کہیں گے۔ جیسے لقب سے القاب اور القاب سے القابات۔ اگلا سوال ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے جمع لکھیں، جمع مکسر، جمع سالم، تثنیہ اور جمع الجمع، اور جملوں میں استعمال کریں۔ اب ہمارے پاس یہاں پر لفظ دے دیے گئے ہیں، ہم نے ان کا بتانا ہے کہ ان کی جمع کون سی بنے گی اور پھر ہمیں ان کو جملوں میں بھی واضح کرنا ہے۔ تو وہ میں آپ کو کروانا شروع کر رہی ہوں۔ یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلا ورڈ ہے حاضر۔ حاضر ہمارے پاس اس کی جمع بنتی ہے حاضرین، اور یہ ہمارے پاس کون سا ہے؟ جمع سالم۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر واحد کی صورت جمع بناتے وقت بالکل بھی تبدیل نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جمع سالم۔ تو اب ہمارے پاس واحد کی صورت جو ہے وہ بالکل تبدیل نہیں ہوئی تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ جمع سالم۔ اس کا جملہ کیا بنے گا؟ جلسے میں تمام حاضرین موجود تھے۔ اگلا ورڈ ہے احسان۔ احسان کی جمع بنتی ہے احسانات۔ اب یہ بھی ہمارے پاس جمع سالم ہے۔ اس کا جملہ کیا ہے؟ اس کے احسانات کو کبھی بھولا نہیں جا سکتا۔ آگے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے امام۔ امام کی جمع ہوتی ہے آئمہ، جمع مکسر ہے یہ، کیونکہ ہمارے پاس جو واحد ہے اس کی صورت بالکل بدل گئی ہے۔ یہ ہمارے پاس جمع مکسر ہے۔ تمام آئمہ دین حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ آگے ہمارے پاس اگلا ورڈ ہے مضمون۔ اس کی جمع بنتی ہے مضامین، اور یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ جمع مکسر۔ اب اس کا جملہ ہے، اس کتاب میں مختلف مضامین شامل ہیں۔ نیکسٹ ورڈ ہے سید۔ سید کا ہمارے پاس بنتا ہے سیدین۔ اب سید ایک کو کہتے ہیں، سیدین دو کو کہتے ہیں، تو دو کی اصطلاح کے لیے ہم لوگ تثنیہ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ محفل میں موجود سیدین کو خصوصی عزت دی جائے۔ اب ہمارے پاس جو سید سے سیدین اور سیدین سے آگے بنتا ہے سادات، اور یہ ہمارے پاس جمع الجمع ہے کیونکہ یہ واحد کی جمع اور اس سے اگلا جو بنے گا وہ کیا ہوگا؟ اس کا واحد کی جمع کا جمع۔ تو سادات ہمارے پاس کیا ہے؟ جمع الجمع ہے، اور اس کا جملہ کیا ہوگا؟ سادات کا عزت و احترام کرنا چاہیے۔ اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس کتب۔ کتب ہمارے پاس ایک کو کہتے ہیں، کتبین ہم لوگ دو کو کہتے ہیں۔ دو کے لیے ہمارے پاس تثنیہ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ زمین کے شمالی اور جنوبی قطبین پر شدید سردی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے شجر۔ شجر کا ہوتا ہے ہمارے پاس جمع اشجار، اور یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ جمع مکسر۔ جمع مکسر کیوں ہے؟ کیونکہ واحد کی جو صورت ہے وہ بالکل بدل گئی ہے جمع بناتے وقت۔ باغ میں مختلف نوع کے اشجار موجود تھے۔ اب ہم یہاں پہ قسم بھی لکھ سکتے ہیں، باغ میں مختلف قسم کے اشجار موجود ہیں۔ نیکسٹ ورڈ ہے محاورہ۔ محاورہ کی جمع ہے محاورے، اور یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ جمع مکسر ہے کیونکہ ہمارے پاس جو واحد کی صورت ہے وہ بالکل بدل گئی ہے۔ اردو زبان کے محاورے بہت دلچسپ ہیں۔ اب یہ واحد ہے، اس کی جمع، اب اس سے بھی آگے اس کی جمع بنتی ہے، اسے ہم لوگ بولیں گے جمع الجمع۔ محاورہ، محاورے، اور محاورے سے کیا بنے گا؟ محاورات۔ اردو کے محاورات زبان کو خوبصورتی بخشتے ہیں۔ نیکسٹ ورڈ ہے نادر۔ نادر کی جمع بن رہی ہے نوادر، اور یہ ہمارے پاس جمع مکسر ہے کیونکہ ہمارے پاس واحد کی صورت بالکل بدل گئی ہے۔ اس کا جملہ کیا ہے؟ کہ عجائب گھر میں مختلف نوادر رکھے گئے ہیں۔ اب اس کا بھی آگے سے ہمارے پاس جمع بن رہی ہے، وہ کیا ہے؟ نوادرات۔ یہ ہمارے پاس جمع الجمع ہوگی۔ عجائب گھر میں مختلف اقوام کے تاریخی نوادرات رکھے گئے ہیں۔ نیکسٹ ورڈ ہے نور۔ نور کی جمع ہے انوار، اور ہمارے پاس صورت بالکل بدل گئی ہے واحد کی، تو یہ کیا ہوگا؟ جمع مکسر۔ مسجد کے گنبد سے منعکس ہونے والے انوار دل کو سکون بخشتے ہیں۔ انوار کا آگے سے ہمارے پاس بن رہا ہے جمع انوارات، یہ ہمارے پاس جمع الجمع ہوگی۔
शब कदर की रात आसमान से रहमत के अनवरात ज़मीन पर नाजिल होते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है दवा, अद्विया। अब हमारे पास दवा की जो सूरत है वो बिल्कुल बदल गई, तो हमारे पास क्या होगा, जमा मक्सर। मरीज़ के लिए मुख्तलिफ अद्विया तजवीज़ की गई। आगे से इसकी जमा बनती है अद्वियात, जिसे हम लोग बोलेंगे जमा अल जमा। पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें आसमान को छू रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है अकबर। अकबर का होगा अकाबिर। यह हमारे पास जमा मक्सर है क्योंकि उसकी सूरत बिल्कुल बदल गई है। हमारे अकाबिर ने हमेशा इत्तेहादो यगानगत का दर्स दिया है। अब इसकी आगे से दोबारा जमा बन रही है अकाबिरीन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, जमा अल जमा। हमारे अकाबिरीन ने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। नेक्स्ट वर्ड है वजह। वजह का हमारे पास बनेगा वजूह। ये हमारे पास जमा मक्सर है। मौसूफ ने इन वजूह को इंतहाई आसान और सहल अंदाज में पेश किया है। वजूह का हमारे पास आगे से जमा बनती है वजूहात। ये हमारे पास जमा अल जमा होगा। कामयाबी की कई वजूहात हो सकती हैं। नेक्स्ट वर्ड है असर। असर की जमा है आसार, जमा मक्सर है। अब जमा मक्सर क्यों है, क्योंकि हमारे पास वाहिद की जो सूरत है वो बिल्कुल बदल गई है। आसार, पुराने किले के आसार अभी तक बाकी हैं। आसार के आगे से हमारे पास जमा बनती है असरात। मौसम की तब्दीली के असरात सेहत पर नुमायां होते हैं। यहाँ तक हमारे पास सवाल नंबर 8 जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि लिखा हुआ है अलामाते औकाफ। पहली अलामत है राबता, जो आपको यहाँ पे कॉलन नज़र भी आ रहा है। जुमले या इबारत में वक्फे से ज़्यादा ठहराव के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है। मेरी बात याद रखना, मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। मतलब जब भी किसी जुमले में या इबारत में हमें वक्फे से ज़्यादा ठहरना होता है तो हम लोग वहाँ पे ये राब्ते की अलामत को इस्तेमाल करते हैं। क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। अब यहाँ पे भी हम लोगों ने वक्फे से ज़्यादा ठहरने के लिए कौन सी अलामत का इस्तेमाल किया है, राब्ते की। सेकंड टॉपिक हमारे पास लिखा हुआ है तफसीलिया। हमारे पास ये तफसीलिया का निशान भी बना हुआ है। जुमले या इबारत में किसी बात की तफसील बताने के लिए इस्तेमाल होती है। वर्जिश के फ़ायदे दर्ज झेल हैं। 11वीं जमात में कंप्यूटर पढ़ने वाले तलबा के नाम ये हैं। मतलब अब वर्जिश के फ़वाइद है ना, हमने उनके फ़ायदों को तफसील से आगे बयान करना है। तफसील से बयान करने के लिए हम लोग इस तफसीलिया की अलामत को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक लिखा हुआ है सवालिया या इस्तिफ़ामिया, क्वेश्चन मार्क है। जब कोई बात पूछनी या कुछ दरियाफ्त करना मकसूद हो तो ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। मसलन आपका नाम क्या है, कायद आज़म किस शहर में पैदा हुए। जब भी हम कोई बात पूछते हैं या सवाल करते हैं तो हम सवालिया या इस्तिफ़ामिया का निशान इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है इस्तजाबिया। अब यहाँ पे हमारे पास इस्तजाबिया का भी निशान बना हुआ है। हैरत या हैरानगी के इजहार के लिए ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। मसलन अरे ओ। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये हम कब इस्तेमाल करते हैं इस्तजाबिया का निशान, जब भी हमें हैरत हो या हैरानगी के इजहार के लिए हम इन अलामत का इस्तेमाल करते हैं। ख़त फासिल, तिरछा ख़त। ये अलामत दफ्तरी मरासिलात का हवाला देने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात मसूदात के अंदरजात में मुतबादिल अस्मा या अफ़ाल के दरमियान लगाई जाती है। मसलन मुसम्मी, मुसम्मात, बिन, बिनते, इकरार करता हूँ, करती हूँ, वग़ैरह वग़ैरह। अब ख़त फासिल, तिरछा ख़त कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जब हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हों। ठीक है, दफ्तरी अमूर के मुतल्लिक़, जैसे कि ख़त व किताबत के दौरान हम लोग कहते हैं कि अगर कोई भी ओहदा लिखा जाए तो हम कहते हैं कि मैं इस बात का इकरार करता हूँ, या स्लैश डालकर हम लोग लिखते हैं करती हूँ। अब इस तरह हमारे पास जो तिरछा ख़त है ये मुख्तलिफ़ अफ़ाल अस्मा मतलब नामों के दरमियान डाला जा सकता है,
جو وہ کام کرتے ہیں اس کے درمیان میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، اس کے بدلے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ ابتدائی تحریروں میں بھی ہم لوگ اس ترچھے خط کو استعمال کرتے ہیں۔ 6واں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے علامت مصرع، علامت شعر اور علامت تخلص۔ شاعری لکھتے ہوئے جہاں کہیں ایک مصرع استعمال ہو وہاں علامت مصرع، جہاں پر شعر لکھا جائے وہاں علامت شعر، اور جہاں شاعر اپنا شاعرانہ نام استعمال کرے اس کے اوپر علامت تخلص استعمال ہوتی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس مصرعے کا استعمال ہوتا ہے وہاں پر یہ آئین ڈال دیا جاتا ہے، جہاں پر شعر تحریر ہوتا ہے وہاں پر یہ نشان ڈال دیا جاتا ہے، اور جب شاعر اپنی شاعری میں اپنا نام استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنے نام، اپنے تخلص کے اوپر اس نشان کا استعمال کرتے ہیں۔ نیچے ہمارے پاس 9واں سوال لکھا ہوا ہے درج ذیل جملوں میں استعمال کیے گئے رموز اوقاف کو پہچانیں اور ان کا استعمال کرتے ہوئے نئے جملے بنائیں۔ اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے جو رموز اوقاف آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس نشان کو ہم لوگ وقفہ بھی کہتے ہیں اور نصف وقفہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ وقفہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے جملوں کو ملا کر ایک بڑا جملہ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس علامت کا استعمال کب کرتے ہیں؟ چھوٹے جملوں کو ملا کر ایک بڑا جملہ بناتے ہیں، جیسے شہد صحت مند غذا ہے۔ اب یہ ایک جملہ ہو گیا۔ پھر اگلا جملہ کیا ہے؟ یہ لذیذ اور طاقتور ہے۔ اب ہم نے یہ چھوٹے جملوں کو ملا کر کیا کیا؟ ایک بڑا جملہ بنایا ہے، تو اس کے درمیان میں ہم لوگوں نے کون سی علامت استعمال کی ہے؟ وقفہ کی۔ اگلا ہمارے پاس لکھا ہوا ہے ختمہ۔ اگر آپ لوگ دیکھیں ہمارے پاس اگلی عبارت میں کون سا نشان آ رہا ہے رموز اوقاف؟ ختمہ آ رہا ہے۔ ختمہ کیا ہوتا ہے؟ جملے کے اختتام پر علامت ختمہ لگاتے ہیں۔ ہمیں ایمانداری اور سچائی کو اپنانا چاہیے۔ اینڈ پہ کیا لگائیں گے؟ ختمہ۔ انہوں نے کہا کہ جو رموز اوقاف آ رہے ہیں آپ نے ان کی شناخت کرنی ہے، ان کی ڈیفینیشن لکھنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی اگزامپل بھی دینی ہے۔ تو ہمارے پاس یہ ختمہ، یہ اس کی ڈیفینیشن ہو گئی اور یہ ساتھ ہی اس کی اگزامپل ہو گئی۔ تیسرا آ رہا ہے ہمارے پاس سوالیہ۔ اگر آپ دیکھیں عبارت میں ہمارے پاس کون سا نشان آ رہا ہے؟ سوالیہ یا پھر استفہامیہ، اور اس کی ڈیفینیشن ہم مزید اوپر پڑھ کر آئے ہوئے ہیں کہ جب کوئی بات پوچھنی ہو یا کچھ دریافت کرنا مقصود ہو تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس کی مثال ساتھ ہم نے کیا لکھی ہوئی ہے؟ کیا ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے عملی اقدامات نہیں کرنی چاہیے؟ آگے کیا ڈالیں گے؟ استفہامیہ یا پھر سوالیہ نشان۔ اگلی علامت جو ہمارے پاس اس میں آ رہی ہے وہ آ رہی ہے یہ کوما، جسے ہم لوگ بولتے ہیں اردو میں سکتہ۔ اب سکتہ کیا ہوتا ہے؟ جملے میں مختلف اسما کو الگ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے 4 بڑے صوبے ہیں، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا۔ اب ہم لوگوں نے ان کے صوبوں کے ناموں کو الگ الگ کرنے کے لیے ان کے بیچ میں سکتہ کو استعمال کیا ہے۔ اب اگلی علامت جو ہمارے پاس آ رہی ہے، یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس رابطہ کی علامت آ رہی ہے۔ اب یہ ابھی ڈیفینیشن ہم لوگ پیچھے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں کہ جملے یا عبارت میں وقفے سے زیادہ ٹھہرنے کے لیے اس علامت کو استعمال کرتے ہیں، جیسے میری بات یاد رکھنا۔ پھر آگے ہمارے پاس رابطہ کا نشان، محنت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اب ہمارے پاس یہاں تک ہم نے اس میں رابطے کی نشان کو استعمال کیا ہے، اور اوپر سے بھی ہماری تمام کے تمام رموز اوقاف نیچے ہم لوگوں نے تحریر کر لیے ہیں اور ان کی الگ سے ایک نئی مثال بھی دے دی ہے۔ یہاں تک ہمارے پاس اس چیپٹر کا بک ورک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال سمجھ نہ آیا ہو، اگر آپ کو کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ مجھے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔